السلام علیکم ناظرین، آج کی بڑی خبر روس اور امریکہ کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روس نے امریکہ کو اڈے دینے کا پلان بنا لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ کو اپنے اڈے دیں گے تاکہ وہ افغانستان کے خلاف استعمال کر سکتے۔ اسے ہمارے تمام ہوائی اڈے جتنے بھی ہیں ان کو استعمال کر افغانستان کی تمام خبروں کو جان سکتا ہے۔ آخرکار روس نے اس طرح کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ حالانکہ پہلے روس افغانستان کے افغان طالبان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر قسم کے ہتھیار آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ قابل حکومت کے ساتھ اپنی جنگ کو جاری رکھیں اور جو کچھ بھی ہوا تو ہم آپ کو دیں گے۔ لیکن ایک ہی دم اس نے اپنی بازی پلٹ دی اور اس نے اب امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس نے امریکہ کو صاف کہا ہے۔ ان کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ وزیر اعظم روس کے پیوٹن نے ملاقات کی اور انہوں نے جون میں یہ ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہوائی اڈوں کو استعمال کر سکتے ہیں افغانستان کے خلاف، اور اگر یہ اڈے استعمال کیے گئے تو اس سے نہ صرف افغانستان کے افغان طالبان کو نقصان ہوگا بلکہ پاکستان کو بھی بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس خطے میں جتنے بھی باقی دوسرے علاقے ہیں ان کو بھی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ ان اڈوں پیشکش کو قبول کرتا ہے یا نہیں، اور ان کی اپنی میڈیا پر یہ خبریں آ رہی ہیں۔ 33 ایئرز پہلے پاکستان نے اپنی فوجیں افغانستان کے اندر جب روس نے اپنی فوجوں کو کھڑا کیا ہوا تھا اور یہاں پر بھی جنگ جاری تھی، اور یہاں سے جب انہوں نے اپنی فوجیں نکالی تو پاکستان نے اس کے بارے میں ایک ایکشن یہ لیا کہ انہیں کہا کہ اپنی فوجوں کو یہاں سے نہ نکالے تاکہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ خراب نہ ہو، لیکن انہوں نے یہاں سے اپنی فوجوں کو نکال لیا تھا۔ اب جب امریکہ نے یہاں سے اپنی فوجوں کو نکالا تو روس نے ان کو یہ پیشکش کر دی کہ آپ یہاں سے اپنی فوجوں کو نہ نکالیں، اگر نکال بھی لیتے ہیں تو ہماری طرف سے کھلے دل کے ساتھ آپ لوگوں کو اڈے دینے کی پیشکش ہے، آپ لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ اور جب روس نے یہاں سے اپنی فوجوں کو نکالا تو افغانستان کے اندر امن و امان قائم ہو گیا۔ اسی طرح جب امریکہ نے یہاں سے اپنی فوجوں کو نکالا ہے تو افغانستان کے حالات بہتر ہونے کی بجائے کچھ بگڑنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ قابل حکومت نے بھرپور ساتھ دیا اور جنگ جاری رکھی، کیونکہ ان کو بھارت کے مودی سرکار پوری طرح سے سپورٹ کر رہے تھے کہ یہاں پر جنگ جاری رکھیں، جس میں بہت سارے بے قصور لوگ بھی مارے جانے لگے اور کئی لوگ اپنے گھروں سے بھی بے گھر ہو گئے۔ لیکن جلد ہی اس کے بارے میں افغان طالبان کو سمجھ آنا شروع ہوگی اور انہوں نے جب بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا تو انہوں نے صاف صاف کہا کہ ہم دوسرے ملکوں کی کبھی بھی مداخلت اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنے لوگوں کو اپنی ہی حکومت کے مطابق چلائیں گے اور کسی کو حق نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر مداخلت کرے۔ اس لیے چاہے وہ امریکہ ہو یا چاہے کوئی بھی ہو، ہم ان کی فوجوں کو یہاں سے نکال کر ہی چھوڑیں گے۔ دوسری طرف برطانیہ نے بھی اب نہ صرف پاکستان ان کی اسلامی حکومت کو ماننا شروع ہو گیا ہے بلکہ برطانیہ نے بھی صاف اعلان کیا ہے کہ ہم ان کی اسلامی حکومت کو ماننا شروع ہو گئے ہیں، چاہے وہ افغانستان کے اندر اسلامی حکومت کریں تو ہم بھی ان کو ایکسپٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ باقی بہت سارے ممالک بھی اب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ افغان طالبان نے اتنی تیزی کے ساتھ بہت سارے علاقوں کو حاصل کیا ہے، اس لیے ہم بھی ان کو اب مان رہے ہیں اور ہم ان کی حکومت کو مانیں گے۔ اور یہ خبریں جتنی بھی تھی، اب روسی اخبار اپنی خبریں یہ شائع کر رہا ہے کہ ہمارے صدر پیوٹن نے باقاعدہ صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کی اور اس کو صاف پیشکش کی ہے، لیکن ابھی تک جو بائیڈن کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا کہ وہ ان مذاکرات کو مانتے ہیں یا نہیں، یا جو ان کو پیشکش کی ہے اس کو قبول کریں گے یا نہیں، کیونکہ پہلے اس کو پتہ چل چکا تھا کہ افغان طالبان جو اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں، انہوں نے بہت سارے علاقوں کو بھی فتح کر لیا ہے، اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کریں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے یہاں سے اپنی فوجوں کو نکالنے کے بعد بہت بڑا نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ دوسری طرف جب امریکہ نے یہاں سے اپنے ایئرپورٹ وغیرہ چھوڑے تو بہت زیادہ مال و غنیمت یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نقصان ہوا جس کو دوسرے لوگوں نے لوٹا۔ اور دوسری طرف قابل حکومت کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیں بھی بتانا پسند نہیں کیا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اور ہمیں تب پتہ چلا جب کافی لوگوں نے وہاں سے بہت سارا مال غنیمت جمع کر لیا تھا۔ ہم جب وہاں پہنچے تو یہ لوگ جا چکے تھے، اس لیے اب یہ دوبارہ کبھی بھی افغانستان کے اندر آنے کی ہمت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اپنا اتنا زیادہ نقصان کر چکے ہیں کہ بہت کچھ یہاں پر گوا کر چلے گئے ہیں۔ جو انہوں نے ملین ڈالر یہاں پر خرچ کیے تھے ان کا بھی انہوں نے نہیں سوچا اور اپنی فوجوں کو لے کر یہاں سے چلے گئے تاکہ ہمارے لوگ صرف محفوظ رہ سکے۔ اب افغان طالبان بھی اس قابل ہو چکے ہیں کہ انہوں نے باقی نہ صرف اب پاکستان کے ساتھ ان
کے تعल्लुकात बेहतर हैं, बल्कि इन्होंने पड़ोसी मुल्कों के साथ भी अपने मुज़ाकरात करना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने बहुत सारे वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातें भी की हैं ताकि हमें न सिर्फ हमारा सिर्फ पड़ोसी मुल्क मान सके, बाकी दूसरे ममालिक भी हमें तस्लीम करना शुरू कर दें। और इनके बाकी बहुत सारे मुल्कों ने भी इनको बाकायदा मानना शुरू कर दिया है। और इनका कहना है कि ये अफगान तालिबान की अपनी हिम्मत पर डिपेंड करता है, वो कितनी तेज़ी के साथ कितने इलाकों को फतह करते हैं। और इन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपने बलबूते पे हासिल किया है, इन्हें किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। और दूसरी तरफ रूस ने इनके साथ जो चालाकी की है, पहले अफगान तालिबान को जोश दिलाते रहे कि हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, चाहे वो पैसे हो या हथियार हो। और दूसरी ही तरफ इन्होंने चालाकी कर जो बाइडन के साथ अड्डे देने का भी फैसला कर लिया है। अब देखना ये है कि अफगान तालिबान ने भी साफ साफ कहा है कि अगर रूस ने हमारे खिलाफ इनको अड्डे दिए तो अगला टारगेट हमारा रूस भी हो सकता है। और अब हम रूस को भी नहीं छोड़ेंगे। जब हम अफगानिस्तान के अंदर इतनी तेजी के साथ कामयाबी हासिल कर सकते हैं और इतनी जंगें जारी रख सकते हैं, तो अब ये रूस हमारे सामने क्या है। अब देखना ये है कि अफगान तालिबान रूस के साथ क्या करते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के सदर जो बाइडन इनका साथ देते हैं या नहीं। अब सोचने की बात ये है नाजरीन कि इसके बारे में क्या चालाकी है या क्या चाल है, इसके पीछे किसका हाथ है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है या नहीं। ये दूसरे मुल्क जो इनका साथ देने के लिए जो अफगान तालिबान को इस्लामी हुकूमत मानना शुरू हो गए हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है। और अमेरिका के सदर जो बाइडन और जो पुतिन ने प्लान बनाया है, इनके साथ इनका क्या होगा, इसके पीछे क्या प्लान हो सकता है, इसके बारे में आप क्या राय है। और दूसरी तरफ जो बाइडन इस बात को मानता है या नहीं, इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और जो अफगान तालिबान दूसरे मुल्कों के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं और अपने ताल्लुकात को बेहतर बना रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या राय है। और अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान का प्लान है इस्लामी हुकूमत कायम करने का, वो होनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जो कुछ भी आपको भी इंफॉर्मेशन है, आप भी अपनी इंफॉर्मेशन इसके दरमियान में शेयर कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार दे सकते हैं। अफगान तालिबान दूसरे मुल्कों के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं और अपने ताल्लुकात को बेहतर बना रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या राय है। और अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान का प्लान है इस्लामी हुकूमत कायम करने का, वो होनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जो कुछ भी आपको भी इंफॉर्मेशन है, आप भी अपनी इंफॉर्मेशन इसके दरमियान में शेयर कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार दे सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या गलत हो रहा है क्या सही, इसके बारे में आप क्या राय है। और अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान का प्लान है इस्लामी हुकूमत कायम करने का, वो होनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपके पास भी अगर कोई इसके बारे में कोई भी खबर होगी तो जरूर अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।